بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی سبجیکٹ ٹیچر گلشن آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے 5th بلیف آف اسلام، بلیف آن ڈے آف ججمنٹ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عقائد اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 ملائکہ پر ایمان لانا، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 آخرت پر ایمان لانا۔ پریویس لیکچرز میں ہم توحید کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں اور رسولوں پر ایمان لانے کے بارے میں بھی تفصیلاً بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح ملائکہ پر ایمان لانے کے بارے میں اور آسمانی کتابوں کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم عقیدہ آخرت کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، طلبہ عقیدہ آخرت کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں گے۔ نمبر 2، طلبہ قرآن مجید کی روشنی میں آخرت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے۔ نمبر 3، منکرین آخرت کے شبہات اور ان کے قرآنی جوابات سے آگاہ ہو سکیں گے۔ نمبر 4، اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں گے۔ اور نمبر 5، منتخب احادیث میں سے حدیث نمبر 2 کا ترجمہ اور تشریح کو سمجھ کر عملی زندگی میں اپنانے کے قابل ہو سکیں گے۔ آخرت کا مفہوم۔ لفظ آخرت کے معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے، جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ لفظ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ سورۃ الانفطار آیت نمبر 13 اور 14۔ ترجمہ: بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں اور بے شک گنہگار دوزخ میں ہیں۔ آخرت کے سلسلہ میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے، ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ نمبر 2، جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے، جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ نمبر 3، جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔
منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ اس سلسلے میں ان کے شبہات یہ تھے: وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، سورۃ سجدہ آیت نمبر 10۔ ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے؟ یعنی جو لوگ ہیں کفار مکہ، وہ کہتے تھے کہ جب ہم بالکل ختم ہو جائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ سے ہمیں زندگی ملے۔ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، سورۃ یاسین آیت نمبر 78۔ ترجمہ: کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں گی؟ یعنی وہ اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ جو ہے کون ہمیں زندہ کر سکے گا؟ قرآن پاک میں ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعوثین، سورۃ انعام آیت نمبر 29۔ ترجمہ: ہمارے لیے یہ زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ اس میں وہ لوگ کہتے تھے کہ زندگی بس یہی ہے جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں اور ہمیں دوبارہ کوئی زندگی نہیں ملے گی۔ یہ وہ تمام شبہات تھے جو کفار مکہ جس کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کو دور کرتے ہوئے فرمایا: تم پہلے موجود نہ تھے، تمہیں اللہ نے موجود کیا۔ جو قادر تمہیں پہلے موجود کرنے پر قادر ہے، وہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، سورۃ روم آیت نمبر 27۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ ایک اور جگہ ہے ارشاد ربانی ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، سورۃ یاسین آیت نمبر 79۔ ترجمہ: تم کہو کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار۔ یعنی جو ذات جو ہے پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی زندہ کرے گی۔ قرآن پاک میں ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ ترجمہ: حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر تم کو مار دے گا، یعنی تم پر موت کو مسلط کرے گا، اور اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سے مراد ہے کہ قیامت کا دن، جس دن سب کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے، لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو اس جہان میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے رہے، انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہ ملا، بلکہ بعض کو تو بے حد اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیکوکار اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟
کیا خدا کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو عبث پیدا کیا گیا اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ قرآن پاک میں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ المومنون آیت نمبر 115۔ جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد ہوا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقین کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ ان میں یہ خاص طور پر بات ہوگی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو یکسر بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، جو اعمال میں صالحیت پیدا کر دیتا ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف انہی نتائج پر نہیں ہوتی جو اس زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کے ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے، اور جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات و فلاح کا سبب سمجھتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، منتخب احادیث میں سے حدیث نمبر 1 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور آج ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 2 ہے انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق۔ ترجمہ، بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تشریح حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسی صفات میں ہر مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ ترجمہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ ترجمہ، جو دے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو لے لو، اور جو منع کرے سو چھوڑ دو، یعنی جس چیز کا کام کرنے کا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں وہ کرو، اور جس کام سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورۃ انبیاء آیت نمبر 107۔ ترجمہ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو بہترین فریضہ قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اخلاق حسنہ کی بہترین مثال ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کا ہماری زندگی سے عملی تعلق کیا ہے؟ معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہوگا۔ دیانتداری سے کام لے کر ہم معاشی اور معاشرتی تعلقات کو استوار رکھ سکتے ہیں۔ معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے آنیسٹی ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے میں آنیسٹی ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وعدوں کو پورا کرنا اور ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا، جس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے وہ نجات دلانے والا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آیت المنافق ثلاثۃ، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹی کرے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ظلم اور زیادتی سے دور رہنا اور قانون کا احترام کرنا اور جذبہ ایثار سے سرشار رہنا ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فی امان اللہ۔